عائشہ کی آنکھ روز کی طرح فجر کی اذان سے پہلے کھل گئی۔ اس نے خاموشی سے وضو کیا، نماز ادا کی اور پھر باورچی خانے میں جا کر چولہا جلا دیا۔ ماں کئی دنوں سے بیمار تھی، اس لیے گھر کے تمام کام اب اسی کی ذمہ داری بن چکے تھے۔ وہ جلدی جلدی ناشتہ تیار کر رہی تھی کہ اتنے میں اس کے والد حفیظ صاحب صحن میں آ کر بیٹھ گئے۔ عائشہ نے احترام سے چائے کا کپ ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور تلخ لہجے میں بولے، "پتہ نہیں اللہ نے مجھے چار بیٹیوں کا بوجھ کیوں دے دیا۔ اگر ایک بیٹا ہوتا تو آج میرا سہارا بنتا۔ لڑکیاں تو آخر ایک دن دوسروں کے گھر چلی جاتی ہیں۔" یہ الفاظ سن کر عائشہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس نے نظریں جھکا لیں تاکہ آنکھوں میں بھر آنے والے آنسو کوئی نہ دیکھ سکے۔ اس کی ماں نے شوہر کی بات سنی تو دل ہی دل میں تڑپ اٹھی، مگر برسوں کی خاموشی نے اس کے لب سی دیے تھے۔ عائشہ نے کچھ نہیں کہا، صرف ناشتے کی ٹرے اٹھائی اور کمرے میں آ گئی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان کو دیکھنے لگی اور دل ہی دل میں ایک عہد کیا، "میں ایک دن ثابت کروں گی کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتیں۔ اگر موقع ملے تو وہ اپنے والدین کا سب سے مضبوط سہارا بھی بن سکتی ہیں۔" مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ آج امتحانات کی شروعات آج سے ہی ہونے والی ہے۔ عائشہ ابھی اپنے آنسو پونچھ ہی رہی تھی کہ اس کی چھوٹی بہن مریم بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، "آپی، امی کی طبیعت پھر خراب ہو گئی ہے۔" عائشہ فوراً دوڑ کر ماں کے پاس پہنچی۔ ان کے ماتھے پر تیز بخار تھا اور سانس بھی پھول رہی تھی۔ اس نے جلدی سے پانی پلایا اور محلے کی ڈاکٹرانی کو بلانے چلی گئی۔ دوائی آنے کے بعد ماں کی طبیعت کچھ سنبھلی تو عائشہ نے سارا دن ان کے پاس بیٹھ کر خدمت کی۔ شام ڈھلنے لگی تو اسے یاد آیا کہ آج کالج میں فیس جمع کرانے کا آخری دن تھا۔ اس نے ہمت کر کے والد کے پاس جا کر آہستہ سے کہا، "ابو، اگر آج فیس جمع نہ ہوئی تو میرا نام کالج سے کٹ جائے گا۔" حفیظ صاحب نے اخبار ایک طرف رکھا، جیب سے چند نوٹ نکالے اور پھر اچانک واپس رکھ لیے اور سخت لہجے میں بولے، "میرے پاس فضول خرچی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ پڑھ لکھ کر کون سا افسر بن جانا ہے، بہتر ہے گھر کے کام سیکھو، یہی تمہارے کام آئیں گے۔" عائشہ نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں، پھر خاموشی سے واپس مڑ گئی۔ اس نے کسی سے شکایت نہیں کی، مگر اس رات اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اگر وہ اپنی قسمت بدلنا چاہتی ہے تو اسے صرف حالات سے نہیں، اپنے ہی گھر کی سوچ سے بھی لڑنا پڑے گا۔ اگلی صبح عائشہ معمول کے مطابق کالج پہنچی، مگر اس کے دل پر فیس کی فکر بوجھ بن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد چپ چاپ اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکلنے لگی تو پرنسپل صاحبہ نے اسے اپنے دفتر میں بلا لیا۔ عائشہ گھبرا گئی کہ شاید فیس نہ دینے کی وجہ سے اس کا نام کاٹ دیا گیا ہو، مگر دفتر میں داخل ہوتے ہی پرنسپل نے مسکرا کر اس کے سامنے ایک فارم رکھا اور کہا، "تم پورے کالج کی بہترین طالبہ ہو۔ ہم نے کافی دنوں سے تمہاری محنت دیکھی ہے، اس لیے ایک فلاحی ادارے نے تمہاری مکمل تعلیم کا خرچہ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔" عائشہ کو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے، مگر یہ خوشی کے نہیں بلکہ اس احساس کے تھے کہ شاید اللہ نے اس کی خاموش دعاؤں کو سن لیا تھا۔ اس نے فارم پر دستخط کیے اور دل ہی دل میں سوچا کہ اب وہ اپنے والد کو کبھی یہ موقع نہیں دے گی کہ وہ اس کی تعلیم کو بوجھ کہیں۔ لیکن جب وہ شام کو یہ خبر لے کر گھر پہنچی تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا انتظار ایک ایسے فیصلے نے کر رکھا ہے جو اس کی زندگی کو ایک نئے امتحان میں ڈال دے گا۔ عائشہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی، اس نے دیکھا کہ بیٹھک میں چند اجنبی لوگ بیٹھے ہیں۔ اس کی ماں پریشان چہرے کے ساتھ چائے پیش کر رہی تھی اور حفیظ صاحب بڑے اطمینان سے ان سے باتیں کر رہے تھے۔ عائشہ نے آہستہ سے ماں سے پوچھا، "یہ لوگ کون ہیں؟" ماں نے نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں جواب دیا، "بیٹا، یہ لوگ تمہیں دیکھنے آئے ہیں۔" یہ سن کر عائشہ کے قدم وہیں رک گئے۔ ابھی چند گھنٹے پہلے اسے اپنی تعلیم جاری رکھنے کی امید ملی تھی اور اب اچانک اس کی شادی کی بات شروع ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد مہمان رخصت ہو گئے تو عائشہ نے ہمت کر کے اپنے والد سے کہا، "ابو، میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، میں اپنی تعلیم ختم کرنا چاہتی ہوں۔" حفیظ صاحب نے سخت لہجے میں جواب دیا، "میں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے۔ لڑکی کی عزت اس کے اپنے گھر میں ہوتی ہے، کالجوں میں نہیں۔ اگلے جمعے وہ لوگ دوبارہ آئیں گے۔ اگر ٹھیک رہا تو منگنی بھی اسی دن کر دیں گے۔" عائشہ خاموش کھڑی رہی، مگر اس کے اندر ایک جنگ شروع ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس بار اس نے ہمت نہ کی تو اس کے سارے خواب ہمیشہ کے لیے ادھورے رہ جائیں گے۔ عائشہ نے اس رات ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں گزارا۔ کبھی وہ اپنی کتابوں کو دیکھتی، کبھی ماں کے چہرے کو۔ صبح ناشتے کے بعد اس نے ایک بار پھر اپنے والد سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اس نے نہایت ادب سے کہا، "ابو، میں شادی سے انکار نہیں کر رہی، صرف اتنا چاہتی
چاہتی ہوں کہ میری تعلیم مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ جہاں مناسب سمجھیں میری شادی کر دیجیے۔ حفیظ صاحب نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا اور بولے، مجھے نصیحت مت کرو، میں تمہارا باپ ہوں، تم سے بہتر جانتا ہوں کہ تمہارے لیے کیا اچھا ہے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ محلے کے بزرگ استاد رحمان صاحب کسی کام سے آئے تھے۔ باتوں باتوں میں انہیں معلوم ہوا کہ عائشہ کی پڑھائی رکوائی جا رہی ہے۔ انہوں نے حفیظ صاحب کی طرف دیکھ کر نرمی سے کہا، بھائی، تعلیم کسی بیٹے یا بیٹی کی نہیں، پورے خاندان کی دولت ہوتی ہے۔ اگر یہ بچی اتنی محنتی ہے تو اسے روکنے کی بجائے آگے بڑھنے دو، ہو سکتا ہے کل یہی تمہارا سب سے بڑا سہارا بنے۔ حفیظ صاحب نے کوئی جواب نہ دیا، مگر ان کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ عائشہ خاموشی سے یہ سب سنتی رہی، مگر اس کے دل میں امید کی ایک چھوٹی سی کرن پھر بھی روشن ہو چکی تھی کہ شاید کوئی تو ہے جو اس کی صلاحیت کو سمجھتا ہے۔ اگلے چند دن گھر کا ماحول غیر معمولی طور پر خاموش رہا۔ حفیظ صاحب نے عائشہ سے تقریباً بات کرنا چھوڑ دی تھی، جبکہ رشتے والے بار بار فون کر کے جواب مانگ رہے تھے۔ عائشہ اپنی ماں کے ساتھ گھر کے کام کرتی، پھر رات گئے تک پڑھتی رہتی۔ ایک شام کالج سے واپسی پر اسے معلوم ہوا کہ شہر کی سطح پر ایک تعلیمی مقابلہ ہونے والا ہے، جس میں کامیاب ہونے والے طلباء کو بیرون شہر اعلیٰ تعلیم کا مکمل خرچ دیا جائے گا۔ اس کے اساتذہ نے عائشہ کا نام خود بھیج دیا تھا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ یہ مقابلہ جیت سکتی ہے۔ جب اس نے گھر آ کر یہ بات بتائی تو حفیظ صاحب نے بے رخی سے کہا، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، تمہارا مستقبل میں نے طے کر دیا ہے۔ عائشہ نے پہلی بار پوری ہمت کے ساتھ اپنے والد کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ابو، میں آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتی، لیکن اپنے خوابوں کو دفنانا بھی نہیں چاہتی۔ اگر اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے تو اسے ضائع کرنا ناشکری ہوگی۔ یہ الفاظ سن کر کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ حفیظ صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر ان کے چہرے پر پہلی بار غصے کے ساتھ سوچ کی ایک ہلکی سی جھلک بھی نظر آنے لگی۔ عائشہ کی بات ختم ہوئی تو چند لمحوں تک پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حفیظ صاحب نے بغیر کچھ کہے اپنا رومال اٹھایا، پیشانی کا پسینہ صاف کیا اور باہر صحن میں جا کر بیٹھ گئے۔ ان کے ذہن میں عائشہ کے الفاظ بار بار گونج رہے تھے، مگر برسوں سے بنی ہوئی سوچ ایک لمحے میں بدلنے والی نہیں تھی۔ اسی دوران ان کے موبائل پر ایک فون آیا۔ دوسری طرف رشتے والوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ اگر ایک ہفتے کے اندر جواب نہ ملا تو وہ کہیں اور رشتہ کر دیں گے۔ حفیظ صاحب نے فوراً ہاں یا نہ نہیں کی، صرف اتنا کہا، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ یہ پہلی بار تھا کہ انہوں نے جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ادھر عائشہ نے بھی کسی قسم کا دباؤ ڈالنے کی بجائے اپنی پوری توجہ آنے والے مقابلے کی تیاری پر لگا دی۔ وہ جانتی تھی کہ اب صرف باتوں سے نہیں، اپنی کامیابی سے ہی وہ اپنے والد کی سوچ بدل سکتی ہے۔ رات گئے تک وہ کتابوں میں مصروف رہی، جبکہ اس کی ماں دروازے کے پاس کھڑی اپنی بیٹی کو دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں دعا کرتی رہی کہ اللہ اس کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ مقابلے کا دن آ گیا۔ عائشہ فجر کی نماز کے بعد خاموشی سے گھر سے نکلی۔ اس کے پاس نئے کپڑے نہیں تھے۔ اس نے اپنی صاف ستھری مگر پرانی شلوار قمیض ہی پہن لی۔ امتحانی مرکز کے باہر سینکڑوں طلباء موجود تھے، جن میں زیادہ تر بڑے اور خوشحال سکولوں سے آئے تھے۔ چند لڑکیوں نے عائشہ کے سادہ لباس کو دیکھ کر آپس میں سرگوشیاں بھی کیں، مگر اس نے کسی کی طرف توجہ نہ دی۔ اس کے ذہن میں صرف اپنی ماں کی دعائیں اور اپنے والد کے وہ الفاظ گونج رہے تھے کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ آج وہ صرف اپنے لیے نہیں، ہر اس بیٹی کے لیے امتحان دے گی جسے کبھی کمزور سمجھا گیا۔ کئی گھنٹوں بعد امتحانات ختم ہوا تو وہ مطمئن تھی، کیونکہ اس نے ہر سوال پوری محنت سے حل کیا تھا۔ گھر واپس پہنچی تو حفیظ صاحب نے حسب معمول اس سے کچھ نہیں پوچھا کہ امتحان کیسا ہوا، مگر رات کو جب وہ صحن میں اکیلے بیٹھے تھے، انہوں نے پہلی بار دور سے اپنی بیٹی کو کتابیں سمیٹتے دیکھا اور ان کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش پیدا ہوئی۔ انہیں احساس ہونے لگا تھا کہ شاید جس بیٹی کو وہ ہمیشہ بوجھ سمجھتے رہے وہی سب سے زیادہ حوصلہ رکھنے والی نکلی۔ 3 دن بعد نتائج کا اعلان ہونا تھا۔ کالج میں غیر معمولی جوش و خروش تھا، مگر عائشہ کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ بار بار دعا کرتی کہ اس کی محنت رائیگاں نہ جائے۔ دوپہر کے وقت اچانک کالج کے دفتر سے اس کا نام بلند آواز میں پکارا گیا۔ وہ گھبراتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو پرنسپل صاحبہ، اساتذہ اور چند مہمان مسکراتے ہوئے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ پرنسپل نے کھڑے ہو کر کہا، عائشہ، تم نے صرف یہ مقابلہ ہی نہیں جیتا بلکہ پورے صوبے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ چند لمحوں کے لیے عائشہ کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے سجدہ
شکر ادا کیا۔ اسی وقت کالج انتظامیہ نے حفیظ صاحب کو بھی فون کر کے مبارکباد دی اور درخواست کی کہ وہ شام کو ہونے والی تقریب میں ضرور آئیں، کیونکہ ان کی بیٹی کو گولڈ میڈل اور مکمل تعلیمی اسکالرشپ دی جانے والی تھی۔ فون بند ہونے کے بعد حفیظ صاحب کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ انہیں پہلی بار محسوس ہوا کہ جس بیٹی کو وہ ہمیشہ بوجھ کہتے رہے، آج اسی بیٹی کے نام سے لوگ انہیں عزت اور مبارکباد دے رہے ہیں۔ مگر ان کے دل میں ایک اور احساس بھی جنم لے چکا تھا، پچھتاوے کا، جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ پہلے سے زیادہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ شام کو تقریب شروع ہوئی تو ہال طلباء، اساتذہ اور مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ عائشہ جب اسٹیج کی طرف بڑھی تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس کے ہاتھ میں گولڈ میڈل تھا اور آنکھوں میں برسوں کی محنت کی چمک۔ میزبان نے مائک پر اعلان کیا، یہ وہ طالبہ ہیں جس نے مشکل حالات کے باوجود ہمت نہیں ہاری اور پورے صوبے میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ عائشہ نے جھجکتے ہوئے حاضرین کی طرف دیکھا تو پہلی قطار میں حفیظ صاحب بیٹھے تھے۔ ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور چہرے پر وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ تقریب کے اختتام پر پرنسپل صاحبہ نے حفیظ صاحب کو اسٹیج پر بلایا اور کہا، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کی بیٹی نے نہ صرف اپنے خاندان بلکہ پورے ادارے کا نام روشن کیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی حفیظ صاحب کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے پہلی بار سب کے سامنے عائشہ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا، میں نے تمہیں ہمیشہ بوجھ نہیں سمجھا، لیکن آج مجھے احساس ہوا کہ اصل سہارا بیٹے نہیں، اولاد کی نیت اور محنت ہوتی ہے۔ مجھے معاف کر دو۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے والد کا ہاتھ تھام لیا اور آہستہ سے کہا، ابو، بیٹیاں کبھی بوجھ نہیں ہوتیں، بس انہیں یقین اور موقع چاہیے ہوتا ہے۔ ہال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا اور اسی لمحے حفیظ صاحب کو محسوس ہوا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو نہیں بلکہ اپنی سوچ کو جیتنے دیا ہے۔ تقریب کے بعد جب سب لوگ عائشہ کو مبارکباد دے رہے تھے تو ایک معزز خاتون اس کے پاس آئیں۔ وہ شہر کے ایک معروف تعلیمی ادارے کی ڈائریکٹر تھیں۔ انہوں نے عائشہ سے کہا، ہمیں تم جیسی محنتی اور باصلاحیت طالبات کی ضرورت ہے۔ اگر تم اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہو تو ہمارا ادارہ تمہیں مکمل اسکالرشپ کے ساتھ رہائش اور ماہانہ وظیفہ بھی دے گا۔ یہ سن کر عائشہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے فوراً اپنے والد کی طرف دیکھا۔ چند ماہ پہلے یہی وہ شخص تھا جو اس کی پڑھائی روک دینا چاہتا تھا، مگر آج وہی حفیظ صاحب فخر سے مسکرائے اور بولے، فیصلہ تمہارا ہوگا بیٹا، آج مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ یہ الفاظ سن کر عائشہ کی ماں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ گھر واپس آتے ہوئے راستے بھر حفیظ صاحب خاموش رہے اور پھر اچانک بولے، میں نے زندگی بھر یہ سمجھا کہ بیٹا ہی بڑھاپے کا سہارا بنتا ہے، لیکن تم نے میری یہ غلط فہمی ہمیشہ کے لیے دور کر دی۔ عائشہ نے آہستہ سے اپنے والد کا ہاتھ تھاما اور کہا، ابو، اولاد بیٹا ہو یا بیٹی، اگر اسے محبت، تعلیم اور اعتماد مل جائے تو وہ اپنے والدین کا سب سے بڑا سرمایہ بن جاتی ہے۔ اس دن کے بعد حفیظ صاحب نے نہ صرف عائشہ بلکہ اپنی باقی تینوں بیٹیوں کی تعلیم کا بھی عہد کر لیا، کیونکہ انہیں آخر کار یہ احساس ہو چکا تھا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں، اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔